فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں شرح نہج البلاغہ، کلام امیر المومنین علی علیہ السلام، تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش باب العلم دار التحقیق کراچی، والیوم 7، اور یہ ریڈنگ کا ہے پارٹ نمبر 33۔ یہاں پر ہم آج کل خطبہ 192 پڑھ رہے ہیں جس کو خطبہ قاسیہ بھی کہا جاتا ہے۔ ریڈنگ کے پارٹ نمبر 33 میں ہم کتاب کے صفحہ 427 سے ریڈنگ کا آغاز کریں گے اور اس خطبے کے 21ویں حصے کو پڑھنے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ عربی کا جو پیراگراف ہے وہ کہاں سے کہاں تک ہے، اس کا ایک لفظ آغاز اور ایک لفظ اختتام آپ کی سماعتوں کی نظر۔ انا وضعت فی الصغر آغاز ہے اور ختم ہو رہا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَيْرٍ، میں نے تو جوانی ہی میں عرب کا سینہ پیوند زمین کر دیا تھا اور قبیلہ ربیہ و مضر سے ابھرے ہوئے سینگوں کو توڑ دیا تھا۔ تم جانتے ہی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب کی عزیز داری اور مخصوص قدر و منزلت کی وجہ سے میرا مقام ان کے نزدیک کیا تھا۔ میں بچہ ہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے گود میں لے لیا تھا، اپنے سینے سے چمٹائے رکھتے تھے، بستر میں اپنے پہلو میں جگہ دیتے تھے، اپنے جسم مبارک کو مجھ سے مس کرتے تھے اور اپنی خوشبو مجھے سنگھاتے تھے۔ پہلے آپ کسی چیز کو چباتے پھر اس کے لقمے بنا کر میرے منہ میں دیتے تھے۔ انہوں نے نہ تو میری کسی بات میں جھوٹ کا شائبہ پایا، نہ میرے کسی عمل میں لغزش و کمزوری دیکھی۔ اللہ نے آپ کی دودھ بڑھائی کہ وقت ہی سے فرشتوں میں سے ایک عظیم المرتبت ملک روح القدس کو آپ کے ساتھ لگا دیا تھا، جو انہیں شب و روز بزرگ خصلتوں اور پاکیزہ سیرتوں کی راہ پر لے چلتا تھا، اور میں ان کے پیچھے پیچھے یوں لگا رہتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے۔ آپ ہر روز میرے لیے اخلاق حسنہ کے پرچم بلند کرتے اور مجھے ان کی پیروی کا حکم دیتے تھے۔ آپ ہر سال کوہ ہرا میں کچھ عرصہ قیام فرماتے اور وہاں میرے علاوہ کوئی نہیں انہیں دیکھتا تھا۔ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین خدیجہ سلام اللہ علیہا کے گھر کے علاوہ کسی اور گھر کی چار دیواری میں اسلام نہ تھا، البتہ تیسرا ان میں تھا۔ میں وحی و رسالت کا نور دیکھتا تھا اور نبوت کی خوشبو سونگھتا تھا۔ جب آپ علیہ السلام پر پہل وحی نازل ہوئی تو میں نے شیطان کی ایک چیخ سنی، جس پر میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آواز کیسی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان ہے کہ جو اپنے پوجے جانے سے مایوس ہو گیا ہے۔ اے علی، جو میں ہوں تم بھی ہو، اور جو میں دیکھتا ہوں تم بھی دیکھتے ہو، فرق اتنا ہے کہ تم نبی نہیں ہو بلکہ میرے وزیر و جانشین ہو اور یقیناً بھلائی کی راہ پر ہو۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ ترجمہ مکمل ہوا۔ آئیے شرح و تفسیر پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے آغوش پیغمبر میں تربیت۔ حضرت امام علیہ السلام خطبے کے اس حصے میں اپنے ساتھیوں کی روحانی تقویت کی خاطر اور شور و غوغا پر برپا کرنے والوں فتنہ
پرور قبائلیوں کے سرغنوں کے مقابل دو اہم نقطوں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے تو شجاعان عرب کے مقابل اسلامی جنگوں میں اپنے کردار کی جانب اشارہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے قریبی روابط کو بیان کرتے ہیں تاکہ تمام حقیقی مومنین لگن اور اخلاص کے ساتھ آپ علیہ السلام کی فرما برداری کریں۔ اس بنا پر ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ امام علیہ السلام خطبے کے اس حصے میں اپنی تعریف آپ کر رہے ہیں، بلکہ امام علیہ السلام کے پیش نظر ایک اہم ہدف ہے جو ان جیسے خیالات سے کہیں بلند و بالا ہے۔ اس لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے پیش نظر ایک اہم ہدف ہے جو ان جیسے خیالات سے کہیں بلند و بالا ہے۔ امام علیہ السلام پہلے حصے میں فرماتے ہیں انورٹڈ کاما میں نے تو جوانی ہی میں عرب کا سینہ پیوند زمین کر دیا تھا، اور قبیلہ ربیہ و مضر رے بے یہ آئین ہے و مضر میم پہ پیش ہے اور میم زواد رے کے ابھرے ہوئے سینگوں کو توڑ دیا تھا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب یہاں پہ لکھا ہے صغر سواد غین رے، صغر کی تعبیر کبر کے مقابل ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور جوانی کی جانب اشارہ ہے نہ کہ بچپنے کی جانب، اور یہ ایک عرفی تعبیر ہے، این رے فے چھوٹی عرفی تعبیر ہے۔ جن افراد کی عمر کے چند سال گزر گئے ہوتے ہیں جب وہ اپنی جوانی کے دور کی جانب اشارہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا ایسا ویسا کرتا تھا۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے بہرحال امام علیہ السلام اس مختصر سی عبارت میں اسلامی جنگوں میں اپنی عالیشان کامیابیوں کو مخاطبین کی نظروں میں مجسم کرتے ہیں، اور اپنی وہ ضربتیں جو بدر کے میدان میں آپ علیہ السلام نے عتبہ، ولید اور حنظلہ کے جسموں پر لگائیں، احد کے میدان میں دشمنوں کی بھیڑ کے مقابل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زبردست دفاع، وہ مہلک ضربت جو آپ علیہ السلام نے عرب کے سب سے بڑے شجاع عمرو بن عبدود کو ماری، جس کی پورے عرب میں دھوم مچی، اور اس کے بعد فتح مکہ، جنگ حنین، غزوات اور دوسری جنگوں میں آپ علیہ السلام کی قدرت کے نمونے کہ جن کے معمولی مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ امام علیہ السلام روحانی اور جسمانی اعتبار سے کس حد تک طاقتور تھے کہ ان تمام امور کو یاد کر کے دشمنوں کے بدن پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ یہاں پر نہج البلاغہ کے بعض شارحین دلچسپ تجزیہ و تحلیل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت کے بعد 3 مختلف ادوار گزارے۔ پہلا دور مکے کا 13 سالہ دور تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار سے گریز کرتے ہوئے فقط دشمن کے خلاف ڈٹے رہے اور اپنے دوستوں کی تعلیم و تربیت میں مشغول رہے۔ دوسرے دور کی شروعات ہجرت کے آغاز سے لے کر جنگ احزاب تک ہے۔ اس دور میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان دشمن کے مقابل دفاعی حالت میں تھے، اور تیسرا دور فتح مکہ اور جنگ حنین کا دور تھا جس میں زیادہ حملے کیے گئے، اگرچہ مسلمانوں کا مقصد فتنے کی آگ کو بجھانا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام ان تمام ادوار میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فداکاری میں مشغول تھے۔ آپ علیہ السلام نے اب پہلے دور میں جب لیلۃ المبیت الف لام میم بے یہ تے کے واقعے کو سر کیا تو بستر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئی ہوئی مصیبت اپنے سر لے لی۔ دوسرے دور میں جنگ بدر، احد اور احزاب میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب آپ علیہ السلام کی جاں فشانیاں بھلائی نہیں جا سکتی۔ تیسرے دور یعنی فتح مکہ اور جنگ حنین میں بھی آپ علیہ السلام دشمن کے مقابل پہلی صف میں موجود رہے، اور یہاں پر اس کا حوالہ ہے فی زلال زوئے لام الف لام فی زلال نہج البلاغہ پر محمد جواد مغنیہ کی شرح، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 151 سے لے کر 155 تک۔ بعض شارحین تو اس سے کہیں آگے بڑھ گئے ہیں اور کہا ہے کہ یہاں تک کہ امیر المومنین علیہ السلام بعثت سے قبل بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدافع تھے، میم دال الف فے عین، اور انہوں نے یہاں ایک داستان کی
کی جانب اشارہ کیا ہے جس کا تعلق آپ علیہ السلام کے 8ویں سال سے ہے۔ حضرت امام علیہ السلام اس کم سنی میں بھی مکے کے بچوں سے کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں غلامی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی کنیز اور غلاموں کو بھی احترام سے مخاطب کرتے تھے اور کبھی بھی مخالفت کی صورت میں ان سے تند یا سخت لہجے میں بات نہیں کرتے، یہاں تک کہ اف بھی نہیں کہتے تھے۔ حوالہ ہے فی ضلال ذوی لام الف لام نہج البلاغہ بریکٹ میں لکھا ہے نہج البلاغہ پر محمد جواد مغنیہ کی شرح بریکٹ کلوز جلد نمبر 3 صفحہ 151 سے 155 اور ساتھ لکھا ہے کہ یہ جملہ عبد الرحمن سرقادی سے نقل ہوا ہے، سیرے قاف الف دال چھوٹی ہے۔ اب لکھا ہے کہ کلاکل کاف لام الف کاف لام کلاکل کی تعبیر کلکل کی جمع ہے جو کہ پسلیوں کے معنی میں ہے، نمایاں اور طاقتور افراد کی جانب اشارہ ہے، اور قرون قرن کی جمع ہے، یہ بھی طاقتور افراد کے لیے کنایا ہے، اس لیے کہ حیوان کے سینگ اس کے اعضاء میں سے مضبوط ترین اعضاء ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام اس حصے کے دوسرے نقطے یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قریبی روابط کو بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یہ رابطہ آغاز طفولیت سے تا آخر عمر تھا، تو واو لام یہ تے تا آخر عمر تھا، اور آپ علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے۔ اس سلسلے میں آپ فرماتے ہیں انورٹڈ کاما تم جانتے ہی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کی عزیزداری اور مخصوص قدر و منزلت کی وجہ سے میرا مقام ان کے نزدیک کیا تھا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد امام علیہ السلام مزید وضاحت کی خاطر فرماتے ہیں انورٹڈ کاما میں بچہ ہی تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گود میں لے لیا تھا اور اپنے سینے سے چمٹائے رکھتے تھے، بستر میں اپنے پہلو میں جگہ دیتے تھے، اپنے جسم مبارک کو ایک بہت ہی مہربان باپ کی مانند مجھ سے مس کرتے تھے اور اپنی خوشبو مجھے سنگھاتے تھے۔ پہلے آپ کسی چیز کو چباتے پھر اس کے لقمے بنا کر میرے منہ میں دیتے تھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ ان جملوں سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی علیہ السلام اور اپنے بچوں کے درمیان فرق روا نہیں رکھتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ علیہ السلام کی کم سنی کے دور سے آپ علیہ السلام کو اپنی آغوش میں پروان چڑھایا اور آپ علیہ السلام پر اپنی محبت نچھاور فرمائی۔ امام علیہ السلام آگے مزید فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ انہوں نے نہ تو میری کسی بات میں جھوٹ کا شائبہ پایا، نہ میرے کسی کام میں لغزش و کمزوری دیکھی، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ تربیت کے مدارج اس طرح مکمل طور پر طے کیے کہ میری گفتار اور رفتار سچائی پر مبنی ہیں اور ان میں ذرا بھی انحراف نہیں تھا۔ اب ہم پیج 432 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس کے بعد امام علیہ السلام اس نقطے کو بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو میں بعثت سے قبل بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیا کرتا تھا اور اسے اپنے لیے فخر کا باعث سمجھتا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آغاز ہی سے خدا کی ہدایت اور عنایت کے زیر سایہ تھے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ یہ اس جانب اشارہ ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو فرمایا گیا وہ عربی کا صرف پارٹ دیا گیا ہے اور جو مولا کے خطبے کا ہے، جو کہ وَلَقَدْ قَرَنَ اللَّهُ سے شروع ہو کے بالاقتداء بہی تک لکھا ہے کہ یہ اس جانب اشارہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میری فقط ظاہری اور معمولی پہلوؤں سے سرپرستی نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ یہ عظیم معلم ہر روز اخلاق اور فضیلت کا ایک نیا درس مجھے سکھاتے تھے اور میں بھی اسے قبول کر لیتا تھا۔ پھر لکھا ہے علمن عین لام میم الف، عین لام پہ دونوں پہ فتح ہے اور میم الف کے اوپر 2 فتح ہے۔ اس کا لفظ علمن کا لفظ ان پرچموں اور علامتوں کی جانب اشارہ ہے کہ جو پہلے وقتوں میں بیابانوں میں راستوں پر مسافروں اور رہ گزاروں کی سہولت اور رہنمائی کے پیش نظر نصب کیے جاتے تھے۔ اس راہ حق کے ہادی و رہنما پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر حضرت علی علیہ السلام کے حق میں یہی حیثیت اور منزلت تھی۔ اس کے بعد امام علی مقام علیہ السلام
قبل از بعثت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ایک اہم گوشے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غار حرا میں عبادت کی داستان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال کوہ حرا میں کچھ عرصہ قیام فرماتے اور وہاں میرے علاوہ کوئی انہیں نہیں دیکھتا تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین خدیجہ سلام اللہ علیہا کے گھر کے علاوہ کسی اور کے گھر کی چار دیواری میں اسلام نہ تھا، البتہ تیسرا ان میں سے میں تھا۔ میں وحی اور رسالت کا نور دیکھتا تھا اور نبوت کی خوشبو سونگھتا تھا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غار حرا میں عبادت کی داستان کئی بار دہرائی جاتی تھی۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال غار حرا تشریف لے جاتے تھے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام ہی وہ واحد فرد تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ اس پر مزید یہ کہ اسلام کے آغاز میں کافی مدت تک فقط یہ 3 افراد ہی اس پاک آئین کے پیروکار تھے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدیجہ سلام اللہ علیہا اور حضرت علی علیہ السلام۔ اس سلسلے میں کہ وحی کے نور کو دیکھنے اور بوئے نبوت کو سونگھنے سے کیا مقصود ہے؟ اچھا، یہاں پر سامعین یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ جو ہم نے جملہ پڑھا یہاں پر یہ پیراگراف ختم ہو گیا پیج 433 پر۔ میں جملہ دوبارہ پڑھتی ہوں کہ جس میں یہ تھا کہ حضرت علی علیہ السلام ہی وہ واحد فرد تھے کہ جو حضرت کے ہمراہ تھے۔ اس پر مزید یہ کہ اسلام کے آغاز میں کافی مدت تک فقط یہ 3 افراد ہی اس پاک آئین کے پیروکار تھے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدیجہ سلام اللہ علیہا اور حضرت علی علیہ السلام۔ یہاں پر پیراگراف ختم ہوا۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ اس سلسلے میں کہ وحی کے نور کو دیکھنے اور بوئے نبوت کو سونگھنے سے کیا مقصود ہے؟ نہج البلاغہ کے بعض شارحین نے اسے معنوی پہلوؤں پر محمول کیا ہے، میم ہے میم واو لام، جبکہ بعض دوسرے شارحین کہتے ہیں کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اسے ظاہری اور مادی پہلو پر ہی محمول کیا جائے، یعنی وحی کے نزول کے وقت حقیقت میں کوئی نور ساطع ہوا کرتا تھا جسے فقط پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام ہی مشاہدہ کرتے تھے، اور وہ خوشبو جو کہ فضا کو معطر کرتی تھی فقط یہ 2 بزرگوار ہی اسے سونگھ پاتے تھے۔ اور معنی نہیں ہے کہ قوی حس کے مالک افراد بعض مادی موجودات کا ادراک کر پائیں جبکہ دوسرے ان کا ادراک نہ کر پائیں۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ بالائے بنفشی شعاعیں جو کہ الٹرا وائلٹ ریز ہیں یا انفراریڈ شعاعیں جو کہ ہم انسانوں کے لیے قابل مشاہدہ نہیں ہیں لیکن بعض قوی ترین حس رکھنے والے پرندوں کے لیے قابل ادراک ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق سے متعلق ایک نقطے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہل وہی نازل ہوئی تو میں نے شیطان کی ایک چیخ سنی جس پر میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آواز کیسی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان ہے کہ جو اپنے پوجے جانے سے مایوس ہو گیا ہے۔ اے علی علیہ السلام، جو میں ہوں تم بھی ہو، اور جو میں دیکھتا ہوں تم بھی دیکھتے ہو، فرق اتنا ہے کہ تم نبی نہیں ہو بلکہ میرے وزیر و جانشین ہو اور یقیناً بھلائی کی راہ پر ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ ممکن ہے کوئی کہے اسلام اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے بعد بھی بہت سے گروہ شیطان کے پیروکار تھے، تو یہ بات درج بالا مطلب کے ساتھ موافقت نہیں رکھتی۔ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ممکن ہے کہ کوئی کہے کہ اسلام اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے بعد بھی بہت سے گروہ شیطان کے پیروکار تھے، تو یہ بات درج بالا مطلب کے ساتھ موافقت نہیں رکھتی ہے۔ جواب یہ ہے کہ اسلام کے ظہور سے عصر جاہلیت میں شیطان کی ہونے والی بلا قید و شرط اطاعت کا، جس میں بت پرستی، اخلاقی آلودگیاں اور شدید قسم کے اجتماعی مظالم شامل تھے،
خاتمہ ہو گیا اور ہر صدی میں کثیر تعداد میں حقیقی مومنین ظاہر ہوتے رہے ہیں جو اگرچہ تعداد میں شیطان کے پیروکاروں سے زیادہ نہ بھی ہوں، ان کے وجود کے اثرات اور ان کی منزلتیں بہت زیادہ ہیں۔ بالفاظ دیگر شیطان نے روز اول کہا تھا کہ میں سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ سورہ حجر آیت نمبر 39 کا ہم نے یہ ترجمہ پڑھا۔ لکھا ہے یہ معنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے ساتھ ہی زائل ہو گئے، اس لیے کہ حجر کرتے ہیں المخلصین، الف لام، لام پہ تشدید ہے اور پھر الف لام میم خ لام صاد یہ نون، کہ جن سے مقصود خدا کے خاص اولیاء ہیں، انہوں نے بھی شیطان کی پیروی سے انکار کر دیا۔ بہرحال یہ بات دوسری متعدد روایات کی مانند بتاتی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے حضرت علی علیہ السلام کی منزلت کس قدر بلند تھی۔ وہ ہر چیز میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش بدوش آگے بڑھتے تھے، لیکن وہ فقط مقام نبوت پر فائز نہیں تھے۔ یہ وہی حقیقت ہے جو سنی اور شیعہ کتب میں حدیث منزلت میں تفصیل کے ساتھ نقل ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں آیا ہے کہ جنگ تبوک کے موقع پر جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو مدینے میں اپنی جگہ پر رکھا اور امام علیہ السلام کو جنگ میں شرکت نہ کر پانے کا ملال تھا، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث منزلت بیان فرمائی۔ یہ حدیث جو کہ ابن عباس رضی اللہ کی نقل کے مطابق اہل سنت کی معتبر کتب میں ایک صحیح حدیث کے عنوان سے معروف ہے، اور وہ کچھ یوں ہے، ترجمہ انورٹڈ کاما: جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پر جانے کے لیے تیار ہوئے اور کچھ دیگر افراد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، تو حضرت علی علیہ السلام نے عرض کی میں بھی آپ کے ہمراہ آؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ علی علیہ السلام رو دیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ میرے لیے تم ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے، لیکن فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، یعنی تم ماں سوائے نبوت کے میری تمام تر خصوصیات کے حامل ہو۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ مناسب نہیں ہے کہ میں چلا جاؤں مگر یہ کہ تمہیں اپنے پیچھے چھوڑ جاؤں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس حدیث کو حاکم نے مستدرک میں ذکر کیا ہے۔ حدیث کی سند صحیح سواد ہے، یہ ہے صحیح ہی ہے، اور ذہبی نے بھی تلخیص المستدرک میں اسے ذکر کیا ہے اور اس کے صحیح ہونے کی تصریح سواد رے یہ ہے کی ہے، مگر دیگر بہت سی کتب جیسے مسند احمد، ذخائر العقبہ، مناقب خوارزمی، الاصابت الف لام الف صاد الف بیت، ابن حجر عسقلانی اور دوسری بہت سی کتب کہ جن کی اسناد کے ذکر میں بہت وقت درکار ہے، ان میں یہ حدیث آئی ہے۔ اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے کہ مرحوم سید شرف الدین اپنی کتاب المراجعات میں اور کتاب المراجعات کے محققین نے اپنے حاشیوں میں اس حدیث کے مختلف ماخذات میم الف خ زال الف ت کی جانب اشارہ کیا ہے۔ حوالہ المراجعات صفحہ نمبر 261، اور پھر لکھا ہے کہ کتاب احقاق الحق الف قاف الف قاف احقاق الحق میں 100 سے زیادہ صفحات میں اہل سنت کی کتب میں سے اس حدیث کے ماخذات سے متعلق بحث کی گئی ہے۔ حوالہ ہے احقاق الحق جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 132 سے لے کر 238 تک۔ اور اب ہم کتاب کے صفحہ 435 پر پہنچ گئے ہیں۔ شرح و تفسیر مکمل ہو گئی ہے اس حصے کی، اور اب ہم نکات پڑھنے جا رہے ہیں۔ نکات میں ہیڈنگز کتنی ہیں یہ بھی میں آپ کو پہلے ہی بتاتی چلوں۔ یہاں پر ٹوٹل
3 ہیڈنگز ہیں. پہلی ہے حضرت علی علیہ السلام کا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریبی رابطہ. دوسری ہیڈنگ ہے غار حرا کی داستان. اور تیسری ہیڈنگ ہے بعثت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی لائحہ عمل. آئیے سب سے پہلے نمبر کی ہیڈنگ کہ حضرت علی علیہ السلام کا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریبی رابطہ پڑھتے ہیں. یہ رابطہ اس وقت برقرار ہوا جب علی علیہ السلام بہت ہی کم سن تھے اور مکے میں شدید اقتصادی بحران اور قحط آیا تھا. حضرت ابو طالب علیہ السلام کثیر العیال تھے اور کٹھن زندگی گزار رہے تھے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ابھی ظاہری نبوت پر فائز نہیں ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ سے جو کہ ثروت مند فرد تھے کہا کہ آپ کے بھائی ابو طالب علیہ السلام کثیر العیال ہیں اور آپ موجودہ مشکلات میں بھی دیکھ رہے ہیں، تو میرے ساتھ ان کے پاس چلیے. ان کے ایک بیٹے کو آپ اپنی سرپرستی میں لے لیں اور ایک کو میں لے لیتا ہوں. عباس رضی اللہ نے یہ تجویز پسند کی. دونوں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس آئے اور آنے کا مقصد کہہ ڈالا. ابو طالب علیہ السلام نے کہا کہ عقیل کو میرے پاس رہنے دو اور میرے باقی کے فرزندوں میں سے جسے چاہو انتخاب کر لو. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کا انتخاب کیا اور عباس رضی اللہ نے جعفر رضی اللہ کا. اور اس وقت کے بعد سے علی بن ابی طالب علیہ السلام زمانہ بعثت تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے اور آپ علیہ السلام اس زمانے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اور ان پر ایمان لے آئے اور ان کی تصدیق فرمائی. حوالہ ہے تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 57 اور 58. پھر آگے چلتے ہیں. گویا یہ دست قدرت کی کرشمہ سازی ہے کہ اس نے ان حالات کو وجود بخشا تاکہ بعد از پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان کا عظیم ترین فرد اپنی عمر کے آغاز سے شب و روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے اور ان کی تعلیم و تربیت کے زیر سایہ رہے اور یہ شاگرد اپنے اس استاد کے زیر سایہ اتنی پیش رفت کر لے کہ وحی کے نور کا مشاہدہ کر لے، وحی کی بو کو استشام کر لے، الف سین تے شین میم الف میم استشمام کر لے، جبریل علیہ السلام کی صدا کو سن لے اور یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے موقع پر شیطان کے حلق سے نکلنے والی فریاد کو بھی سن لے. المختصر یہ کہ وہ عالم غیب کے ساتھ مکمل رابطے میں رہے اور یہاں تک پیش رفت کرے کہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مخاطب ہو کر کہیں انورٹڈ کاما کہ بے شک جو میں ہوں تم بھی بے شک جو میں الف ہوں تم بھی یہ ہو بڑھیے، اور جو کچھ میں دیکھتا ہوں تم بھی دیکھتے ہو مگر تم نبی نہیں ہو انورٹڈ کاما کلوز. اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے کہ اس بارے میں کہ علی علیہ السلام پہلے فرد تھے جو ایمان لے آئے اور جن کا ایمان مورد قبول واقع ہوا. اسی کتاب کی 3 جلد میں مفصل بحث گزری ہے. اب آئیے اگلے صفحے کی جانب اور اگلی ہیڈنگ یعنی کہ غار حرا کی داستان پیج 436. غار حرا جبل النور نامی ایک پہاڑ پر واقع ہے. پہلے یہ پہاڑ مکے سے باہر تھا لیکن آج شہر مکہ کے پھیل جانے کی وجہ سے جبل نور اور غار حرا مکے کی حدود کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور اس پہاڑ کو سر کرنے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے. مذکورہ غار ایک چھوٹا سا غار ہے، اس میں اتنی گنجائش ہے کہ ایک آدمی کھڑے ہو کر اور دو افراد بیٹھ کر عبادت انجام دے سکتے ہیں، لیکن اس کے پاس والی جگہ نسبتاً کشادہ ہے جس میں ایک گروہ بیٹھ سکتا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ غار دونوں اطراف سے کھلا ہوا ہے اور غار میں نرم و لطیف ہوا کا گزر ہوتا ہے اور اس کے اندر گرمیوں کے دنوں میں انسان کو گرمی کا احساس تک نہیں ہوتا. اور ان سب سے بالا تر یہ روحانیت سے بھرپور جگہ ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے قبل اور یہاں تک کہ کبھی بعثت کے بعد بھی جاہل بت پرستوں کے شور و غل اور خرافات سے بھرے معاشرے سے دور رہنے کی خاطر غار حرا کی جانب جایا کرتے تھے. وہاں کئی گھنٹے اور کئی روز خدا کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول رہتے اور زمین و آسمان کے رازوں میں غور و فکر کرتے. توجہ کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی غار کے شمالی دہانے کی جانب رخ کر کے کھڑا ہو
ہو تو اس کا رخ خانہ کعبہ کی جانب بھی ہوتا ہے اور بیت المقدس کی جانب بھی۔ چند روایات سے استفادہ ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے بعد بھی غار حرا جایا کرتے تھے اور متعصب مشرکین کی اذیت اور تکالیف سے دور خدا سے راز و نیاز میں مصروف رہتے تھے، اور کبھی حضرت علی علیہ السلام اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہوتے تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ وحی کی پہلی کرن بھی وہیں چمکی تھی۔ ابن ابی الحدید اپنی شرح نہج البلاغہ میں لکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غار حرا میں مجاورت والی داستان مشہور ہے، اور صحاح سواد ہے الف ہے صحاح کی کتب میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سال میں 1 ماہ غار حرا میں رہتے تھے، اور اس ماہ نیاز مند افراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے اور آپ ان کو کھانا کھلایا کرتے تھے، اور جب یہ مدت تمام ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کی طرف پلٹ آتے، یہاں تک کہ بعثت کا سال پہنچ گیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اور ایک خادم کی معیت میم عین یہ تھے، یہ کے اوپر تشدید ہے، معیت میں وہاں ٹھہرے، اور یہی وہ وقت تھا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نبوت و رسالت کا پیغام لیے آئے تھے، اور یہ حدیث بظاہر ماہ رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کی ایک ساتھ نزول کی جانب اشارہ ہے، جو کہ قرآن کے تدریجی نزول کے منافی نہیں ہے، جس کا آغاز 27 رجب سے ہے۔ حوالہ ہے شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 208۔ اور اب آئیے آخری نقطہ، ہیڈنگ ہے بعثت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خصوصی لائحہ عمل۔ لکھا ہے بہت سے افراد یہ سوال کرتے ہیں کہ بعثت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس آئین پر تھے جبکہ ابھی اسلام کا آئین نازل نہیں ہوا تھا؟ کبھی تو کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیخ الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آئین پر تھے۔ یہ بات ایک لحاظ سے درست ہے، اور وہ یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موحد اور یگانہ پرست تھے، اور توحید پرستی آئین ابراہیمی علیہ السلام کی روشن ترین خصوصیات میں سے ایک ہے۔ اگرچہ تمام انبیاء توحید پرست تھے، لیکن یہ اس بات پر دلیل نہیں ہو سکتی کہ پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام فروعات فیرے واو عین الفتے فروعات میں بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کے آئین کے پیروکار ہوں۔ مرحوم ابن زہرہ کی کتاب غنیہ غین نون یہ ہے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سوال ان کے دور میں بھی پیش آیا تھا، اس لیے کہ انہوں نے اس سلسلے میں کہ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی شریعت کے پابند تھے یا نہیں، ایک باب قائم کیا ہے۔ ہر چند انہوں نے اس کے ذیل میں مختصر باتیں لکھی ہیں۔ انہوں نے صرف اس بات پر اکتفا کی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل از بعثت بھی اپنے آئین پر کاربند تھے، بغیر اس کے کہ وہ اپنی اس رائے پر کوئی چھوٹی سی دلیل ذکر کرتے۔ اس کتاب کی حالیہ طبع میں حاشیوں میں آیا ہے کہ یہ مسئلہ سید مرتضیٰ اور شیخ طوسی کے زمانے میں بھی پیش آیا تھا، اور بعض نے غیر واضح طور پر کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما قبل آئینوں کے پیروکار تھے، اور بعض نے کہا ہے کہ وہ پیروکار نہیں تھے، اور بعض نے توقف کیا ہے اور کسی رائے کا اظہار نہیں کیا۔ شیخ طوسی سے منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شیعہ کا اعتقاد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے قبل خاص لائحہ عمل پر کاربند تھے، جو کہ بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی آئین کے پیروکار نہ تھے۔ علامہ مجلسی معتقد ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت سے قبل مقام نبوت پر فائز تھے۔ کبھی فرشتے آپ سے بات کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آوازیں سنتے تھے، اور کبھی سچے خوابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہی الہام ہوا کرتا تھا، اور 40 سال کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام رسالت پر فائز ہوئے اور قرآن اور اسلام رسمی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے۔ انہوں نے اپنے اس عقیدے پر 6 دلائل ذکر کیے ہیں۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد 18 صفحہ نمبر 277 کے بعد۔ پھر لکھا ہے کہ کیا ہی اچھا ہوتا جو ہمارے دانش مند حضرات خطبہ قاسیہ اور کلام امیر المومنین علیہ السلام پر توجہ کرتے، جس میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں خدا نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دودھ بڑھائی کے دور ہی سے فرشتوں میں سے ایک بڑے فرشتے کو مامور کیا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب و روز فضیلت کی راہیں دکھلائے اور اخلاق حسنہ کی ترغیب دے۔ اس بات سے بخوبی پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت سے پہلے ما سبق آئینوں پر کاربند نہیں تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مخصوص لائحہ عمل پر کاربند تھے، جسے خدا کا ایک عظیم فرشتہ بذریعہ الہام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مطابق عمل کیا کرتے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ عظیم فرشتہ آپ کو اخلاق حسنہ کے طریقے سکھلائے لیکن واجبات نہ سکھائے؟ یوں اس نقطے کے آغاز میں چھیڑے گئے سوال کا جواب واضح ہو گیا۔ حوالہ نوٹ کیجیے، علامہ مجلسی بہار الانوار میں اس موضوع کے متعلق ایک بحث کرتے ہیں اور وہ معتقد ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل از بعثت نبی تھے لیکن رسول نہیں تھے۔ جلد 17 صفحہ نمبر 277 سے لے کر 281 تک، اور لکھا ہے کہ اور فخر رازی نے بھی المحصول نامی کتاب جلد 1 صفحہ 326 مطبوعہ دارالکتب العلمیہ میں اس موضوع سے متعلق بحث کی ہے۔ تو سامعین، پیج 438 پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ 21واں حصہ خطبہ 192 جو کہ خطبہ قاسیہ ہے مکمل ہو گیا۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم خطبہ 192 کو مکمل کر لیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔